تمہاری حقیقت کیا ہے؟ Who really you are؟ تم کون ہو؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے اور بہت آسان بھی، مگر ایک بات جان لو، انا یہ نہیں جان سکتی، کیونکہ انا خود غیر حقیقی ہے، اور کوئی غیر حقیقی چیز کسی حقیقت کو بھلا جانے کیسے سکتی ہے؟ انا کیوں غیر حقیقی ہے؟ کیونکہ یہ خود کچھ نہیں ہے، یہ بس خود میں چیز ایڈ اور ڈیڈکٹ کر رہا ایک خودکار میکینزم ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ جسے آپ کہتے ہیں، جسے شخصیت کہتے ہیں، جسے میں کا نام دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اس کو یوں دیکھو، دنیا میں ایک ہی دن میں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک پاکستان کے کسی دور افتادہ گاؤں میں پیدا ہوا، ایک امریکہ کے کسی ترقی یافتہ شہر کے شاندار اپارٹمنٹ میں۔ اب آپ ان دونوں بچوں سے پوچھیں کہ وہ کیا ہیں؟ ان کا کوئی نام نہیں ہے، کوئی نیشنلٹی نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی زبان نہیں ہے۔ آپ کے سوال کو سن کر وہ آپ کو پاگل سمجھیں گے کہ یہ کیا سوال ہے، لیکن کیا ان دونوں کا ہونا، ان دونوں کی آئی ایم-نیس، ان دونوں کی بینگ، ان دونوں کی ہستی پر آپ کو کوئی شک ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بطور زندگی کا تجربہ آپ کے سامنے ہے۔ اب 20 سال بعد ان کے سامنے یہی سوال رکھیں تو وہ اس سوال کا جواب 1 منٹ میں دے دیں گے اور آپ کو پاگل بھی نہیں کہیں گے۔ ایک کہے گا کہ میں پاکستانی ہوں، مسلمان ہوں، مرد ہوں یا عورت ہوں، میں پنجابی یا پختون یا سندھی ہوں، میری فلاں نسل ہے، میرا فلاں باپ، فلاں فیملی، فلاں شہر اور گاؤں ہے۔ دوسرا کہے گا کہ میں امریکی ہوں، میرا نام یہ ہے، ریاست یہ ہے، شہر یہ ہے، میری زبان انگریزی ہے، میری فیملی یہ ہے۔ اب آپ کا یہ سوال کہ تم کون ہو انہیں پاگل پن نہیں لگے گا، کیونکہ اب وہ خود اسی پاگل پن کا حصہ بن چکے ہیں۔ لیکن کیا اس عمر میں ان کی زندگی کا وہی تجربہ جو پیدائش کے وقت شروع ہوا تھا، ان کی وہی آئی ایم-نیس، وہ بینگ، وہ ہستی کھو گئی ہے؟ جی نہیں، مگر انا کی شکل میں جمع شدہ ساری معلومات آپ کی اس زندگی کے تجربے کے اوپر دھند بن کر طاری ہو چکی ہے۔ آپ کیا ہو؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کا سادہ ترین آسان طریقہ بس ایک ہے، یہ انویسٹیگیٹ کریں کہ آپ کیا نہیں ہیں، اور جب آپ یہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہوں کہ آپ کیا نہیں ہو، خود کو بہت کیئرفلی دیکھتے رہیں۔ کیا آپ کے آئیڈیاز آپ ہیں؟ کسی خاص جگہ پیدا ہونا آپ ہیں؟ کسی خاص وقت میں پیدا ہونا آپ ہیں؟ آپ کی قومیت، زبان، نسل، رنگ، مذہب، فرقہ، کیا یہ آپ کی اس آئی ایم-نیس کا ناگزیر اور روز اول سے حصہ ہیں کہ جو ریئل آپ ہیں؟ جب آپ ہر اس چیز کو خود سے الگ کرتے جائیں گے کہ جو بیسک آئی ایم-نیس کا حصہ نہیں ہے، تو جو بچ رہے گا وہ آپ ہوں گے۔ بینگ دیٹ اور بینگ دس کو علیحدہ کرتے جائیں تو جو آخری اسٹیشن بچ جاتا ہے وہ ہے جسٹ بینگ۔ نفسیات میں اس بات پہ بڑا زور دیا جاتا ہے کہ خود کو کبھی منفی ہدایات، نیگیٹو سجیشنز نہ دیں، مگر تصوف میں اور حقیقی مذہب میں یہ نیگیٹوز بڑے اہم ہوتے ہیں۔ اسلام کا کلمہ لا سے شروع ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے نہیں۔ بدھزم کا نروان نہ ہونے سے شروع ہوتا ہے، نروان کا مطلب ہے دیے کا بجھ جانا، نہ ہو جانا۔ جب لا کی منزل سے آپ گزر جاتے ہیں تو پھر افرمیٹو سٹیج شروع ہوتی ہے۔ لا کی منزل سے گزرے بغیر کبھی بھی الا اللہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کا مائنڈ جن بھی چیزوں سے خود کو ایک کر کے، جوڑ کر، آئیڈینٹیفائی کر کے آپ کی انا کو تشکیل دیتا ہے، ان ساری چیزوں پر غور کریں۔
وہ ساری کی ساری شناختیں لمیٹڈ ہیں، محدود ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں انسان ہوں، یہ کہتے ہی آپ جانداروں کی پوری انواع کو ایک طرف کر دیتے ہیں اور ہومو سیپینس سے ایک ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ میں مرد ہوں یا عورت ہوں، تو ایک جینڈر سے آپ جڑ جاتے ہیں، آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں اور باقی جینڈرز کو ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں ایشیائی ہوں، تو باقی برے اعظموں کو ایکسکلوڈ کر دیا۔ آپ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، باقی تمام مذاہب کے ماننے والوں کو آپ خارج کر دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں پاکستانی ہوں، تو باقی 200 سے زیادہ ملک ایکسکلوڈ ہو جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں پنجابی ہوں، تو اب آپ کا دائرہ اور محدود ہو گیا۔ پھر آپ ایک اور دائرہ کھینچتے ہیں، شہر کا، قصبے کا، گاؤں کا، گلی کا، برادری کا، فیملی کا، اور پھر اپنی شخصیت کا۔ انا کا بیسک میکینزم یہی ہے کہ وہ دائرے در دائرے کھینچتے کھینچتے آپ کو مکمل ایلینیشن کی طرف لے جاتی ہے، اور بتدریج آپ کو کل زندگی، کل کائنات سے کاٹتی جاتی ہے۔ انا بالکل ریشم کے کیڑے کی طرح کام کرتی ہے۔ وہ دیواروں کی شکل میں ریشم کو بنتا جاتا ہے، بنتا جاتا ہے، اور آخر میں اپنی ہی بنی ہوئی ریشم کی دیواروں میں دم گھٹنے سے مر جاتا ہے۔ انا محدودیتوں کی دنیا ہے، اور ان محدودیتوں کو شعور کی سطح پر منفی کرتے جانے کے عمل کا نام ہے تصوف۔ اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ دماغ ہی یہ کام کرتا ہے۔ تم میری باتوں سے یہ نتیجہ نکالنے کی غلطی نہ کرنا کہ میں دماغ کی مخالفت کر رہا ہوں۔ یہ تمام شناختیں جن کے مجموعے کا نام تمہاری شخصیت ہے، تمہاری انا ہے، یہ دماغ ہی نے تراشی ہے، فوکس کی طاقت کے ذریعے۔ فوکس جس چیز پر آپ نے لگایا وہی آپ ہوتے گئے۔ جب ان شناختوں سے باہر نکالنا ہو تو اس وقت بھی یہی ٹول استعمال ہوگا، دماغ اور دماغ کا فوکس، کنسنٹریٹڈ ایفرٹ، کہ میں یہ نہیں ہوں، میں یہ نہیں ہوں۔ دماغ آپ کی آئی ایم نیس کا ویری مچ پارٹ ہے، یہ آپ کی بینگ سے باہر کوئی مظہر نہیں ہے، بس فوکس کی ساری بات ہے۔ دنیا پر آپ کا فوکس ہے، پوری دنیا سمجھ آتی ہے۔ خود پر فوکس نہیں ہے، اس لیے خود نظر نہیں آتا۔ میٹر پر فوکس ہے، سارے مادی وجود حقیقت بن گئے ہیں، لیکن نان میٹر جو میٹر کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، اس پر فوکس نہیں ہے، اس لیے وہ نظر نہیں آتا۔ اور آج تو تمہیں بڑی سہولت ہے کہ تمہارا سب سے آبجیکٹیو نالج، یعنی تمہاری سائنس تک یہ کہتی نظر آ رہی ہے کہ میٹر ڈیلیوژن ہے، مادہ سراب ہے۔ یہ جو آپ کی کوانٹم فزکس ہے، یہ ایکچولی فزکس کا اینٹائتھیسس ہے۔ فزکس مادے کو حقیقت کہتی ہے، مادے کی پراپرٹیز سے ڈیل کرتی ہے، ان قوانین سے ڈیل کرتی ہے جو فزیکلٹیز پر لاگو ہوتے ہیں۔ کوانٹم فزکس کہتی ہے کہ مادے اور ٹھوس نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جتنا میٹر کو قریب سے قریب یا دور سے دور ہو کے دیکھتے جائیں، اتنا چیزوں کی فزیکیلٹی، ان کی مادیت فنا ہوتی جاتی ہے۔ کوانٹم فزسسٹ کہتے ہیں we are living in the ocean of motion۔ میٹر کنسنٹریٹڈ فارم میں برق کی لہریں ہیں اور کچھ نہیں۔ آپ یہاں سے بیٹھ کر دیکھیں، آپ کو کمرہ، گھر، وہ درخت، یہ گلاس، سب فزیکل حقیقتیں لگ رہی ہیں، لیکن اگر آپ کی آنکھوں پر کوئی ایسا چشمہ لگا دیا جائے جس کی عد سے بہت ہی ہیوی الیکٹرون مائکروسکوپ پر مبنی ہوں، تو آپ کو یہ ساری چیزیں نظر نہیں آئیں گی، بلکہ صرف مالیکولر ڈانس رہ جائے گا، ساری فزیکیلٹی فنا ہو جائے گی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سائنس جسے تم نے اپنا مذہب مان لیا ہے، کوانٹم فزکس تمہارے اس مذہب کا تصوف ہے۔ کوانٹم فزکس کے عظیم ترین ناموں کا کام پڑھ کے دیکھیں،
وہ فزیکل ایگزسٹنس کا باقاعدہ مذاق اڑاتے نظر آئیں گے. جیسے صوفی آپ کی تراشی دنیا کو ڈرامہ سراب کہتا ہے، کوانٹم فزسسٹ اور صوفی دونوں ہی دائرہ شعور کی بات کرتے ہیں جو نان فزیکل ہے. یہ ساری دنیا جو تمہیں بہت مادی اور فزیکلی ٹھوس نظر آتی ہے، یہ کچھ بھی نہیں، بس آپ کے فیلڈ آف کانشیسنس میں ہو رہی نان فزیکل سرگرمی ہے. اب اگر اس نقطہ نظر سے آپ ایمانداری سے اپنی تحلیل کر سکیں اور جس طرح دماغ کو باہری اشیاء پر فوکس کی مدد سے آپ نے یہ ساری چیزیں اپنی انا میں محدود کی ہیں، ان کو مائنس کرتے جائیں تو وہ پوائنٹ آ جاتا ہے جہاں آپ شعور کی سطح پر لمٹ لیس ہونے کا مظاہرہ کرتے ہیں. جہاں ہر مادیت فنا ہو گئی، وہاں بھی وہ فیلڈ آف کانشیسنس، وہ مقام شعور باقی ہے جو کسی چیز کے ساتھ آئیڈینٹیفائی نہیں ہے. جہاں قطرہ اور سمندر کا فرق معدوم ہو گیا. یہ زندگی کے تجربے کی اوریجنل حالت ہے، اس کو صوفی وحدت الوجود کہتا ہے اور کوانٹم فزکس جسے انٹر کنیکٹڈنس کا نام دیتی ہے. زندگی کا تجربہ کہاں زیادہ انریچنگ ہے، انا کی محدود دنیا میں یا سیلف کی لامحدودیت میں؟ اب ہو سکتا ہے کہ یہ ساری بحث سن کے آپ کو یہ لگے کہ پھر تو یہ ساری دنیا فضول ہے، یہ ساری کشمکش، یہ ساری جد و جہد بیکار ہے. نظری طور پر تھیوریٹیکلی اس نتیجے پر پہنچنا ممکن ہے، لیکن اگر یہ آپ کی ریئلٹی ہے، آپ کا تجربہ ہے، تو پھر آپ اس نتیجے پر کبھی بھی نہیں پہنچیں گے. لائف اپنی نیچر میں ان مینیفیسٹڈ ہے، نا آشکار ہے، نان فزیکل ہے، اور مینیفیسٹڈ دنیا، آشکار دنیا، فزیکل دنیا بھی اسی ان مینیفیسٹڈ، اسی نان فزیکل دنیا کا حصہ ہے. یہ فیلڈ آف کانشیسنس ایک کل ہے جس میں سب کچھ شامل ہے. جب اس طرح کی کل کی شکل میں آپ زندگی کا تجربہ کرتے ہیں تو پھر کوئی بھی چیز فضول نہیں رہ جاتی، پھر ہر چیز مقدس بن جاتی ہے. اس کو یوں سوچیں نا کہ اگر قطرہ سمندر میں فنا ہو جائے تو کیا وہ واقعی فنا ہوا ہے یا اس کا تجربہ وسیع ہو کر بے کنار ہوا ہے؟ مادی زندگی، انائی زندگی اگر آپ کا فوکس ہے تو یہ محدودیتوں کی دنیا ہے، لیکن اگر آپ سمندر ہو گئے ہیں تو پھر آپ کی ایگزسٹنس لمٹ لیس ہے. جب منصور اس حالت کو پہنچتا ہے اور کہتا ہے انا الحق، تو وہ اصل میں اسی تجربے کو بیان کرتا ہے. انا الحق ہر ذرے کی حالت ہے، سمندر کے ہر قطرے کی حالت ہے. جو بھی اپنی دوئی، اپنی سنویت کو، ڈوئلزم کو کھو گیا، وہ خود کے قطرے سے خدا کے کلزم کا حصہ بن گیا. وہ انا کے سراب سے سیلف کی حقیقت تک پہنچ گیا. جب آپ اس دنیا کو دیکھتے ہو تو آپ قطرے ہو جو سمندر کو دیکھ رہا ہے. جب آپ خود کی نظر سے دیکھتے ہو تو اصل میں تم خدا کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہو. There is no seeing God apart from God. وہ روشنی جس سے تم خدا کو دیکھتے ہو وہی روشنی ہے جو آئی ایمنس سے پھوٹ رہی ہے. جب آپ میں یہ ہوں یا میں وہ ہوں کا غلط آئیڈیا پالتے ہیں تو یہ بانڈیج اور سرحدوں کو تخلیق کرتا ہے. تب وہ دنیا تخلیق ہوتی ہے جس میں بیگانگی ہے، جس میں ایلینیشن ہے، جس میں دکھ ہے، کرب ہے، انزائٹی ہے. اسی کو صوفی غلط علم کہتے ہیں. درست علم آزادی دلاتا ہے، درست علم خوشی لاتا ہے. میں امیر ہوں، میں غریب ہوں، میں ایشیائی ہوں، میں افریقی ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں ہندوستانی ہوں. کبھی غور کریں ان سارے انائی بیانات پر. اس دنیا کے جو غم ہیں، جو تلخیاں ہیں، جو تقسیمیں ہیں، جو جھگڑے ہیں، جو جنگیں ہیں، جو نفرتیں ہیں،
وہ اسی میں کے آئیڈیا سے ہی تو پھوٹ رہی ہے۔ جب ایک پاکستانی خوش ہوتا ہے کہ ہماری فوج نے اتنے بھارتی ہتھیارے اڑا دیے، جب ایک بھارتی خوش ہوتا ہے کہ اس کے ملک نے اتنے پاکستانیوں کو دھول چٹا دی، تو وہ اپنی اسی انا کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی انائی سراب ہے جس نے دنیا کو زندہ جہنم بنا دیا ہے۔ بالکل ویسے ہی کہ جیسے آپ کا جسم ارب ارب خلیوں پر مشتمل ہے، اور یہی خلیے آپس میں کو ایگزسٹنس کی بجائے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں، ایک دوسرے سے حسد کرنے لگیں، نفرت کرنے لگیں۔ جسم کے خلیوں میں ایسی جنگ کو تم جس بیماری کے نام سے جانتے ہو، اس کا نام ہے کینسر۔ اور یہی کچھ انسان ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں، ملک ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں، قومیں ایک دوسرے کے خلاف کر رہی ہیں، اور اس دنیا کو اس کے نتیجے میں جو بیماری چمٹی ہوئی ہے وہ کسی بھی طرح کینسر کے مرض سے کم نہیں ہے۔ جس دن تم اس دوئی میں موجود وحدت کو پا گئے تو دیکھو گے کہ جنت مستقبل میں ملنے والا کوئی مقام نہیں، تم جنت میں ہو ہی، اور جہنم بھی مستقبل کا کوئی عقوبت خانہ نہیں۔ اسی دوئی کی آگ میں جلنے کا نام جہنم ہے، جو تم نے انا کے سراب کے پیچھے چل کر پہلے ہی تخلیق کر لیا ہے۔ وہ کون سی سزا ہے جو جہنم میں ملنے کی تم توقع کرتے ہو، جو اس دنیا میں انسان کو نہیں دے رہا، اور انسان کو ہی نہیں، دوسرے جانداروں کو اور خود اس سیارے کو نہیں دے رہا کہ جو اس کا اپنا گھر ہے۔